السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 17 اگست 2023 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج 29 محرم 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سپریم کورٹ نے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق ایک معاملے کی سماعت کے دوران اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی حق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت کو براڈ کاسٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا قائم کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کرنے والی عرضی خارج کر دی۔ عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں آزادی صحافت کے نام پر چینلز کی نشریات کے ذریعے کسی شخص کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کو روکنے کے لیے ہدایت دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے انتظامیہ میں مداخلت کرنے والی میڈیا ٹرائل پر بھی پابندی عائد کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ MS Education Academy is more than a school. It's a mission to empower humanity through education. We provide quality education to our students while nurturing moral values in them. MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation, and the world at large. سابق صدر کانگریس راہل گاندھی نے دہلی میں اپنی پارٹی کے قائدین کو قومی دارالحکومت کے کئی علاقوں میں اپنے دوروں کے تجربے کی جانکاری پیش کی۔ کانگریس قیادت نے دہلی کے قائدین سے کہا ہے کہ وہ لوک سبھا کی تمام 7 نشستوں میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کانگریس قائدین اور اس کے دہلی یونٹ کی یہ میٹنگ پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی، جس میں راہل گاندھی، کانگریس جنرل سیکرٹری تنظیمی امور کے KC وینوگوپال، صدر دہلی پردیش کانگریس انل کمار، الکا لامبا، ہارون یوسف، اجے ماکن اور دیگر کئی قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے اپنے حالیہ دورے آزاد پور منڈی، مکھرجی نگر، جامع مسجد، دہلی یونیورسٹی اور اوکھلا انڈسٹریل ایریا کے تجربات بیان کیے۔ راہل گاندھی نے پارٹی قائدین سے کہا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں لوک سبھا کی تمام 7 نشستوں پر کانگریس دوسرے نمبر پر رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو کانگریس سے بڑی توقعات ہے۔ ذرائع کے بموجب کانگریس دہلی یونٹ نے اشارہ دیا ہے کہ پارٹی قیادت کو قومی دارالحکومت میں لوک سبھا الیکشن کے لیے عام آدمی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، جبکہ پارٹی قیادت نے دہلی قائدین کو ہدایت دی کہ وہ لوک سبھا کے تمام 7 حلقوں میں تیاریاں شروع کر دیں۔ دہلی میں نہرو میموریل اور میوزیم کا نام مرکزی حکومت نے اب باقاعدہ تبدیل کرنے کو منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع بھی ہو گیا ہے۔ نہرو میموریل اب پرائم منسٹر میموریل اور لائبریری ہو جائے گا۔ واضح کہ یہ عمارت 3 مورتی بھون ہے، جو ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو کی سرکاری رہائش گاہ بھی رہ چکی ہے۔ اس کا نام تبدیل کر دینے پر جہاں مودی حکومت خوشیاں منا رہی ہے، وہیں کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے مودی حکومت کو نصیحت کی کہ وہ دوسرے کی لکیر چھوٹی کرنے کے بجائے اپنی لکیر کو بڑا کرنے کی طرف دھیان دے۔ کانگریس پارٹی نے اس معاملے میں خاص طور پر رد عمل دیتے ہوئے BJP اور وزیر اعظم مودی سے کہا کہ تاریخ بنانے کے لیے تاریخی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کی ترجمان سپریا شرنیت نے پریس کانفرنس میں BJP پر شدید تنقیدیں کی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ بنانے کے لیے تاریخی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، لیکن مودی جی میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صرف منفی اقدامات کے ذریعے سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں تاریخ ہمیشہ ایک منفی کردار کے طور پر یاد رکھے گی۔ ہریانہ کے نوح ضلع میں ہوئے تشدد کے سلسلے میں پولیس کے ذریعے گرفتار کیے گئے بٹو بجرنگی عرف راج کمار کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں کورٹ نے اسے 1 دن کی پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا۔ حالانکہ بٹو کے وکیل نے کوشش کی کہ اس کی ریمانڈ نہ دی جائے، لیکن عدالت نے اسے مزید پوچھ گچھ کے لیے ریمانڈ دے دیا۔ پولیس نے حراست حاصل کرنے کے لیے عدالت کو بتایا کہ اسے بٹو کے دیگر ساتھیوں کی بھی تلاش ہے اور ان کے بارے میں بٹو کو ہی معلوم ہے، اس لیے اس کی حراست ضروری ہے۔ پولیس نے نوح تشدد کے وقت کا CCTV فوٹیج بھی عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ بٹو کے تشدد میں شامل ہونے اور فساد پھیلانے کے کافی واضح اور پختہ ثبوت موجود ہیں۔ دوسری طرف بٹو کو بجرنگ دل کا کارکن بتانے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل دونوں نے اس سے پلہ جھاڑ لیا ہے۔ VHP نے دعویٰ کیا ہے کہ بٹو بجرنگی کا کبھی بھی بجرنگ دل سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہاں تک کہ VHP نے اس کے ذریعے مبینہ طور پر جاری کردہ ویڈیو کو بھی صحیح نہیں مانا۔ وشو ہندو پریشد نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی تنظیم بجرنگ دل کی جانب سے بٹو بجرنگی کے حوالے سے موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ راج کمار عرف بٹو بجرنگی، جسے بجرنگ دل کا کارکن بتایا جا رہا ہے، اس کا بجرنگ دل سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ ہریانہ کے نوح ضلع میں 31 جولائی کو برج منڈل یاترا کے دوران ہوئے تشدد کے اثرات اب پانی پت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ترنگا یاترا لے کر بھیڑ مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ہجوم مذہبی مقام میں داخل ہوئے اور نعرے لگائے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ ترنگا یاترا نکالی ہے۔ جیسے ہی یہ ہجوم سرائے کے علاقے میں پہنچتا ہے، وہاں مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے آتے ہی لوگوں کا ہجوم نکل گیا۔
مخصوص برادری کے لوگوں نے بتایا کہ مذہبی مقام کے اندر بچے اور خواتین موجود تھیں، کچھ اور لوگ ہوتے تو لڑائی ہو سکتی تھی۔ لوگوں نے سمالیکھا تھانے میں ڈی جی پی، ایس پی، ڈی سی پی پانی پت سمیت مخصوص برادری کی شکایت کی ہے۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوئے اس وقت امام صاحب محمد ہارون اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور 3 سے 4 دیگر لوگ اندر موجود تھے۔ کمیونٹی کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ یوم آزادی پر مذہبی جماعتوں کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے 14 اگست کو پولیس کو تحریری شکایت دی تھی اور سیکیورٹی کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے 2 ہوم گارڈز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھیڑ مذہبی مقام کے اندر گھس گئی۔ این سی پی کے قومی صدر شرد پوار نے واضح کر دیا کہ وہ مودی مخالف نہاد انڈیا میں ہی شامل ہیں اور 2024 میں بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو سکے گا کریں گے۔ شرد پوار نے پریس کانفرنس میں بی جے پی حکومت کے ذریعے سماج کے مختلف فرقوں اور تفریق اور کشیدگی پیدا کرنے اور جہاں بی جے پی اقتدار میں نہیں تھی وہاں کی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت قائم کرنے کے طریقے پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے وزیراعظم مودی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وزیراعظم نے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں منی پور کے تعلق سے تبادلہ خیال کرنے کے بجائے فیڈنوس کی طرح میں دوبارہ آؤں گا کا نعرہ دیا، جبکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس نعرے کا کیا حشر ہوا تھا۔ شرد پوار نے کہا کہ ملک میں برسر اقتدار بی جے پی اور اس کے لیڈر عوام کو بہتر سہولتیں مہیا کرانے کے بجائے مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن سے امید تھی کہ وہ سماج کے مختلف فرقوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، وہی لوگ مختلف سماجوں اور مذاہب کے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جے پور ممبئی ایکسپریس میں 4 افراد کا بے رحمی سے قتل کرنے والے آر پی ایف کانسٹیبل چیتن سنگھ کے تعلق سے یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ اس نے ٹرین میں دوران سفر مسافروں کو بے حد پریشان کیا تھا اور ایک برقع پوش خاتون کو جبراً جے ماتا دی کا نعرہ لگانے کو کہا تھا۔ برقع پوش جس خاتون سے بندوق کی نوک پر مذہبی نعرے لگوائے گئے تھے، اس نے بھی جانچ ایجنسی کے سامنے اپنا بیان درج کرایا ہے۔ جب کانسٹیبل چیتن سنگھ ہاتھ میں بندوق لیے ٹرین میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا تبھی اس نے ایک برقع پہنی ہوئی خاتون کو نشانہ بنایا۔ خاتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ کانسٹیبل نے اس سے باآواز بلند جے ماتا دی کا نعرہ لگانے کو کہا تھا اور نہ ماننے پر گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ملک سے نفرت کو ختم کرنے، غلط فہمیوں کو دور کرنے، نفرت کی خلیج کو بانٹنے، پیار، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کے مقصد کے تحت میرے گھر آ کے تو دیکھو عنوان سے شروع کی گئی زوردار مہم کا زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہ مہم یوم آزادی یعنی 15 اگست کو ملک کی 27 ریاستوں میں ایک ساتھ لانچ کی گئی۔ محض 2 دن میں اس مہم کے تحت 25 ہزار ہندو مسلم خاندان ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ مختلف سیکولر گروپس کے اشتراک سے شروع کردہ اس مہم سے ملک کی سماجی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں ہونے اور نفرت ختم ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ فی الحال یہ مہم مہاراشٹر، اتر پردیش، بہار، پنجاب، راجستھان، ہریانہ، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، کیرالہ، کرناٹک، تمل ناڈو، میگھالیہ، اڑیسہ اور کشمیر میں جاری ہے۔ اس مہم کی رہنما معروف سماجی تنظیم انہد کی سربراہ اور مشہور سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے بتایا کہ اس وقت 100 سے زائد سماجی تنظیموں کے اشتراک سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ محض 2 دن میں 50,000 ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت اور آدیواسی خاندانوں کے افراد ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہم میں شامل ہونے کے لیے ویب سائٹ پر بھی لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ شبنم ہاشمی نے مزید کہا کہ ایک دوسرے کے گھروں پر جانے سے ایک دوسرے کو سمجھنے، رہن سہن کو دیکھنے اور ان کی تہذیب کو جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ یوں تو عوامی مقامات پر لوگ ملتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے گھر پر جا کر ملاقات کرتے ہیں یا کریں گے تو وہ بالکل مختلف ہوگا۔ انہد کی رہنما نے اس مہم کے مقصد کے تعلق سے بتایا کہ آج جس طرح سے نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، اس ماحول میں ایسی مہم کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ مرکزی کابینہ نے آلودگی سے پاک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے 57,613 کروڑ روپے کی ای بس سروس کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بسز ملک کے 100 شہروں میں چلائے جائیں گے اور ان کی تعداد 10,000 ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیراعظم مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس گرین ٹرانسپورٹ سروس کے لیے منظور رقم میں سے 20,000 کروڑ روپے کی رقم مرکزی حکومت برداشت کرے گی اور باقی رقم ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 169 شہروں میں سے پہلے 100 شہر اس سروس کے لیے منتخب کیے جائیں گے اور ان میں الیکٹرک بسز چلائی جائیں گی۔ عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں 77واں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر قومی پرچم لہرا کر قومی ترانہ گایا گیا۔
ادارے کے محترم مفتی ابو قاسم نعمانی بنارسی نے اعظمی منزل کے احاطے میں پرچم کشائی کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی، ان کے تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ پرچم کشائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں جشن یوم آزادی کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ملک کی آزادی اور تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ اس دوران دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابو قاسم نعمانی نے کہا کہ باپو کو یعنی گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیوبند ہی سے ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اس ملک کی آزادی کی اہم کڑی ہے جس کے قیام کا مقصد ملک کی آزادی تھا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے تعمیری کام اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں اور 20 اگست تک دونوں مساجد مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کے ہمراہ دونوں مساجد کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کو کانٹریکٹرز اور R&B کے عہدیداروں نے تفصیلات سے واقف کرایا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں مساجد کے کام 99% تک مکمل ہو چکے ہیں اور آخری مراحل کا کام 20 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مساجد کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور ان کا شمار ملک کی خوبصورت مساجد میں ہوگا۔ محمود علی نے کہا کہ ملک میں کسی بھی ریاستی سیکریٹریٹ کے تحت مسجد، مندر اور چرچ موجود نہیں ہے۔ چیف منسٹر KCR نے حکومت کی جانب سے تینوں عبادت گاہوں کی تعمیر کے ذریعے اپنے سیکولرزم کا ثبوت پیش کیا ہے۔ مشہور فلم اداکار سماجی جہدکار پرکاش راج نے منی پور تشدد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوکر کو قائد بنانے پر صرف سرکس دیکھنے کو ملنے کا سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر وزیراعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حیدرآباد کے باقلنگم پلی میں واقع سندریا وگیانا کیندرم میں ساموہا سیکولر رائٹ فورم کی تاسیس اجلاس کا افتتاح کیا۔ شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ مل کر ساموہا لوگوں کی نقاب کشائی انجام دی۔ سیکولرزم اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے تمام شاعروں اور ادیبوں کو متحد ہو جانے پر زور دیا۔ فاشسٹ حکومت کے خلاف تمام ادیبوں اور شاعروں کو مشترکہ طور پر آواز اٹھانے پر زور دیا۔ پرکاش راج نے کہا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو رواداری پر عمل کرتے ہوئے تعصب پسندی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ جسم پر لگنے والے زخم چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں مگر ناانصافیوں اور حق تلفی کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے قوم پر لگنے والے زخم کم نہیں ہوتے۔ اس وقت ہم اور ہمارا ملک ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ ہرگز خاموش نہیں رہتے، اپنی آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور 3 ماہ سے جل رہا ہے۔ اس مسئلے پر سیاست کرتے ہوئے ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے۔ جوکر کو جب قائد بنایا جاتا ہے تو صرف سرکس دیکھنے کو ملتی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی نمائندگی پر چار مینار کے روبرو سیاحوں کی سہولت کے لیے 60 لاکھ روپے کی لاگت سے وزیٹر پلازا کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر مجلس نے اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نزونس اروند کمار سے نمائندگی کر کے چار مینار کے روبرو روزانہ آنے والے سینکڑوں سیاحوں کی سہولت کے لیے وزیٹرز پلازا کی منظوری حاصل کی، جو چار مینار ٹریفک پولیس اسٹیشن سے متصل کارنر پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سیاحوں کے لیے چار مینار کی معلومات سے متعلق ٹورسٹ انفارمیشن سیل، پبلک پلازا اور ملٹی پرپز ریسٹ رومز تعمیر کیے جائیں گے۔ اس عمارت کو اس طرح سے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ چار مینار کا مشاہدہ کرنے والے اور فوٹوگرافی کرنے والے سامنے سے سیڑھیوں پر بیٹھ کر نظارہ کر سکیں گے اور فوٹوز لے سکیں گے، جبکہ عمارت کے بازو اور اس کے پیچھے سے مردانہ زنانہ بیت الخلاء کے لیے علیحدہ راستے ہوں گے اور چھوٹے شیرخوار بچوں کے کپڑوں کی تبدیلی کے لیے بھی ایک علیحدہ حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پبلک پلازا کی شکل میں جو حصہ بنایا جا رہا ہے وہ چھوٹے ایمپی تھیٹر کی طرح ہوگا تاکہ اس جگہ سے تاریخی عمارت کا معائنہ کر سکیں اور اس کا عکس قید کر سکیں۔ سیاحوں کی اس جگہ پر تاریخی عمارتوں کی معلومات فراہم کی جائے گی۔ پرانے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن ایوب خان نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایوب خان نے اپنے فرزندان شہباز خان اور ارباز خان کے ہمراہ AICC جنرل سیکریٹری انچارج تلنگانہ مانک راؤ ٹھاکرے سے ملاقات کی اور کانگریس میں شمولیت کے فیصلے سے واقف کرایا۔ مانک راؤ ٹھاکرے نے کانگریس کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر ایوب خان نے کہا کہ وہ پرانے شہر کے عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ بارکس کے سماجی کارکن شیخ سعید بن عبد الرحمن باوزیر کے قتل میں پولیس نے بالآخر 4 قاتلوں بشمول مجلس کے جلپلی میونسپل چیئرمین احمد سعدی عبداللہ سعدی کو بنڈاگوڑا پولیس نے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ حالانکہ مقتول شیخ باوزیر نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مسلسل پولیس میں شکایتیں درج کرانے کی کوشش کرتا رہا اور ریاستی وزیر داخلہ کو فون پر اپنی جان بچانے کے لیے متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ہدایت دینے کی درخواست بھی کرتا رہا۔
اگرچہ پولیس بروقت قاتلوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں قانون کے تحت کی جانے والی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا ہوتا تو باوزیر کی جان بچ جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ شیخ باوزیر کے قتل کے بعد قاتلوں کے خلاف عوام کی برہمی میں اضافہ دیکھتے ہوئے اور اس کا ثبوت مقتول کا جلوس جنازہ ہے۔ قتل کے بعد مقتول کے والد نے قاتلوں کی نشاندہی کروائی تھی اور عوام کی برہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ماحول کے پیش نظر حکومت نے اس معاملے پر خفیہ رپورٹ ایجنسی حاصل کی، جس میں ایجنسی نے یہ رائے ظاہر کی کہ حقیقی قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے اور کیس میں لاپرواہی برتنے سے جاریہ سال ہونے والے انتخابات پر یہ کیس اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد حکومت نے مقتول کے والد کی جانب سے FIR درج کروائے گئے ناموں پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدرنشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم نے آج حیدرآباد میں انڈین حج اینڈ عمرہ ایکسپو 2023 کا افتتاح کیا۔ کنگز کوہ نور کنونشن سینٹر میں منعقدہ اس ایکسپو میں سعودی عرب کی کئی کمپنیاں اور ادارے شریک ہوئے۔ افتتاحی تقریب میں محمد سعید باوزیر، ڈائریکٹر سیلز عرفان شریف، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی، عماد مکہ ہوٹل اینڈ ٹاور، خالد الحرمین ٹریول، حامد معوف اور دوسرے موجود تھے۔ محمد سلیم نے حج اور عمرے کے لیے خانگی ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات کا جائزہ لیا اور انہیں مزید بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی شہر حیدرآباد کے سب سے شاندار اور مشہور ٹریولز سپریم ٹریولز کی جانب سے عمرے کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ 13 اگست کو ایک قافلہ گیا ہے جو 27 اگست تک جاری رہے گا۔ نیا قافلہ 23 اگست سے جانے والا ہے۔ سپریم ٹریولز نزد تلنگانہ حج ہاؤس سے ہزاروں حاجیوں نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ انڈین حج اینڈ عمرہ ایکسپو 2023 میں محمد سلیم نے کہا کہ عازمین حج و عمرہ کی خدمت دراصل باعث ثواب اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔